نیک اعمال میں جو اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک عمل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دو اعمال بیان کیے، ایمان باللہ، پھر صلہ رحمی، پھر فرمایا ثم الامر بالمعروف، اور اس کے بعد تیسرا کام نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آئیے مالک کا فرمان سنیں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، سب سے پیاری امت ہو۔ نکالی کیوں گئی؟ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تمہاری دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ آپ کی اور میری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکے۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کا مقام ہے، اللہ نے اس کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی نیکی بتا دوں کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ کوئی پڑھنے کے لیے کچھ دے دے جس سے میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ مالک نے کہا تھا، موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی اسپیشل کوئی وی آئی پی خاص چیز مانگی تھی، اللہ جو تو نے بتایا تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کو کیا جانتا ہے؟ اگر آسمان سارے کے سارے بما آسمانی مخلوق، زمین ساری کی ساری بما زمینی مخلوق، وضعت فی قفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی قفۃ اخری، 7 آسمان فرشتوں سمیت ایک پلڑے میں، 7 زمینیں، جن انسان درندے چرندے پرندے سمندر پہاڑ درخت ایک پلڑے میں، اور مقابلے پہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جائے، یہ سب ہلکے ہوں گے اللہ کا نام بھاری۔ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے، اس سے بڑی اور کوئی برائی نہیں۔ اللہ نے ہر برائی کی معافی کے لیے آواز لگائی ہے، ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ لا یغفر، اللہ نے کبھی کر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، مستحیل ہے کوئی مشرک اللہ کے پاس آئے اور اللہ معاف کر دے، اللہ کا قانون ہی نہیں۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ قبر کا طواف کرتا ہوا جائے، وہ یا علی مدد کے نعرے مارتا ہوا جائے، وہ گلے میں تعویذ پہنے ہوئے جائے، وہ غیر اللہ کی فریادی بن کے جائے، وہ غیر اللہ کا پجاری بن کے جائے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر سمجھ کے جائے، وہ اپنے پیر کو کہے یہ خدا ہے یا خدا کا جلوہ گر ہے، مشرک اللہ کے پاس آئے گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کو کبھی معاف کرنا ہی نہیں۔ مأواہ النار، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ۔ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا جرم، ظلم عظیم، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، کیا معنی؟ توحید کا حکم دو۔ اور اللہ کی قسم آج امت محمدیہ اور خاص طور پہ ہم بر صغیر والے لوگ جتنے محتاج ہم دعوت توحید کے ہیں، کسی اور دعوت کے نہیں، جتنے محتاج ہم اس بات کے ہیں کہ ہمیں شرک کی حقیقت بیان کر کے اس سے بچایا جائے، اتنی حاجت ہمیں کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک کی حقیقت بیان ہو اور شرک کی حقیقت سے امت کو ڈرایا جائے۔ کیوں؟ امت شرک کے معاملے میں ابو جہل کو مات دے چکی ہے۔ آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں، اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، دلیل کیا ہے؟ تاریخ اٹھا لیں، مولویوں سے پوچھ لیں، ابو جہل نے کبھی مکے میں اونٹ تھے نا، اونٹ تھے مکے میں، اونٹنیاں بھی تھی، کوئی ایک مثال لے آئے کوئی بندہ کہ ابو جہل نے اونٹنی کو مار کے یا مرنے کے بعد اونٹنی کی قبر بنا کے اس کا طواف کیا،
مشرکین مکہ نے یہ جرم کیا، ہمیں دکھا دو، کسی جانور کو پوجا ہو تو ہمیں دکھا دو۔ وہ تو ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اولیاء اللہ کو پوجتے تھے، ان کے پاس تو بت سیدنا ابراہیم کے، سیدنا اسماعیل کے، سیدنا عیسیٰ کے، سیدہ مریم کے، ان کے اولیاء انبیاء کے بت تھے۔ یہ جرم ابو جہل نے نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ، دعوت توحید۔ سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان پر ہم نے وحی یہی کی، پیغام یہی دیا، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سجدوں کے قابل، کوئی رکوع کے قابل، کوئی نظر کے قابل، کوئی قربانی کے قابل، کوئی عبادت کے قابل، کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ فاعبدون۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فاعبدون۔ تمہارا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت۔ یہ وحی اللہ نے اپنے نبی پر بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وحی خالق و مالک نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کی کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مومن ہے؟ وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اس عمل سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا اور اس کام سے نفرت کرے گا۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی پیاری مثال دے کے آپ نے سمجھایا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہو دو دور کی، اوپر بھی اور نیچے بھی، سفینہ چل رہا ہے۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے کہاں آئیں گے؟ لازمی بات اوپر ہی آئیں گے، سمندر میں ڈول ڈال کے پانی نکال لیں گے۔ اوپر والے پریشان ہو نیچے والوں کے آنے سے، ماتھے پہ بل پڑے، اور نیچے کوئی بیٹھا مولوی صاحب ان کو مشورہ دے کہ بار بار اوپر چڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ سفینے کی تہ میں سوراخ کر لیں، اور اوپر والے نیچے آئیں، وہ دیکھیں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک لگا ہوا ہے، ہتھوڑی چھینی لے گئے، اور وہ کہیں جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، میں ٹھیکیدار ہوں اس کا۔ کیا خیال ہے ماشاءاللہ جب سوراخ ہو جائے گا صرف نیچے والے مریں گے نا، اوپر والے تو نہیں مریں گے، کیونکہ پانی تو صرف نیچے ہی آنا ہے، اوپر تو نہیں آئے گا نا۔ کیا دونوں مریں گے؟ دونوں مریں گے۔ جب برائی ہو، جب شرک ہو، جب کفر ہو، جب بدعات ہو، اور آپ چپ ہو جائیں، چپ، کسی نے کچھ نہیں کہنا، انہوں نے پتہ لگ جائے گا وہ ابھی اندر کر رہے ہیں، بولنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آئیے پیارے حبیب سے سنتے ہیں، من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے برائی دیکھے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے، تبدیل کر دے اسے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں برائی آپ روکیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا اس کے ذمے ہے جس کو اللہ نے ڈنڈا دیا، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے پاس سلطہ ہے، جس کے پاس کنٹرول ہے، جس کے پاس پاور ہے، اور جس کے پاس پاور نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی گاؤں میں جائیں اور وہاں مزار بنا ہوا اور آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اور آپ وہ خبر ساری توڑ تاڑ کے آ جائیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک کیا آپ نے؟ وہ پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا، آپ کے توڑنے کی وجہ سے وہ سونے کا بنے گا۔ پہلے ادھر کوئی جاتا نہیں تھا، اب روز جائیں گے، وہ ابھی توڑے ایسی آؤ عبادت کریے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ انہیں توڑو، پھر بننے کی دوبارہ اجازت نہ دو، یہ ہاتھ کا تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر ہاتھ کی صلاحیت نہیں ہے پھر کیا کرو؟ اپنی زبان سے برا جانو، پھر زبان سے برا کہو اسے۔ غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، قبروں پہ سجدے حرام ہے، شرک کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان کی بھی طاقت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے کمزور ہیں، قوم میں، قبیلے میں، گاؤں میں مار دیں گے لوگ، بولنے بھی نہیں دیتے، تو پھر تیسرا مقام کیا ہے؟ پھر اپنے دل سے برا جانا، پھر دل کے اندر ہو کہ نفرت ہے مجھے اس کام سے، اور یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں۔ ذالک اضعف، یہ ایمان کا کمزور ترین مقام کہ برائی کو انسان دیکھے اور اس کو اپنے دل سے برا جانے۔ دل سے برا جانے کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کے اندر شریک نہ ہو، پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ محرم کے جلوسوں میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تو بڑا برا کام، لیکن اگر آپ برائی کو دل سے برا جانتے ہیں، فلم چل رہی ہے دل سے برا جانتے ہیں، اٹھ جائیں۔
تیجا، ساتواں، نواں، 10واں، 40واں قول، برسی، غیر شرعی رسمیں ہیں، اٹھ جائیں. شادی پہ ڈھول ڈھمکے گانے باجے ہیں، اٹھ جائیں. دل سے برا جاننے کا معنی یہ ہے اس مجلس کو چھوڑ دو جو مجلس اللہ کی نافرمانی پر ہو. اور یہاں یاد رکھیں جو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، اس کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے علم ہو، وہ دلائل رکھتا ہو، اس کے پاس علم ہو برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. دوسرا اس کی تربیت میں نرمی ہو، لٹھ مارنے والا، ڈنڈا مارنے والا نہ ہو، نرمی سے بات کرے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فرعون سے بڑا بھی کوئی کافر گزرا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، کیا کرو؟ کافر کافر، فرعون کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر. یہ نعرہ مارو نہیں. قول لین، نرم بات، پیار سے بات، میٹھی بات کرو. ہو سکتا ہے توبہ طائب ہو جائے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے. بھائی جب فرعون کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم ہے تو آج کوئی بندہ کتنا ہی شرک کر رہا ہو، کتنا ہی کفر کر رہا ہو، اس کو جاتے ہو کافر، ہو بے ایمان، ہو مشرک. یہ اسلوب اسلام کا نہیں ہے، یہ ایمان کا نہیں ہے. اس کو دعوت دیں، پیار سے دیں، محبت سے دیں. بات تبدیل نہ کریں، اسلوب تبدیل کریں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک بادشاہ کو خواب آیا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک مولوی صاحب کو بلایا. مولوی صاحب بہت بڑے وقت کے عالم کو بلایا. میرے خواب کی تعبیر بتائیے. کہا جی اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے، آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. بڑا ظالم ہے، بڑا مجرم ہے، میرے سارے خاندان کو مار دیا. جلاد کو بلایا، مولوی کی منڈی کٹوا لی. اب پریشان تو تھا. دوسرے کو بلایا، مولوی صاحب آؤ، میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر بتاؤ. مولوی صاحب دیکھ چکے تھے بھی، ایک چل کر آیا تھا، کندھوں پہ سوار ہو کے واپس گیا ہے. تو کہا اب تعبیر وہی تھی، کرے کیا؟ کہا بادشاہ سلامت، بڑا سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے. اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں ملے گی. او ماشاءاللہ، مولوی ہوئے تھے یہ ہو یا ہو. دو اس کو پیسے، سونا چاندی گھوڑے لاد کے مولوی کو بھیج دیا. اس نے بات وہی کی یا نہیں کہ سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا، سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا. ایک نے لٹ مارا گنڈی گیا، اور ایک نے پیار سے محبت سے. ایک شخص قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اسے کو بھائی یہ اللہ کا حق ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. کبھی تو نے دیکھا کسی جانور نے کسی جانور کی قبر پہ آ کے سجدے کیے ہوں اور طواف کیے؟ محبت سے پیار سے سمجھائیں. بات نہیں بدلنی کہ تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ چیلا لگانے کے لیے اکٹھے چلتے ہیں. نہیں، بات وہی کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. اسلوب میٹھا ہو، اسلوب پیارا ہو، انداز سمجھنے والے کو یہ لگے کہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. تو طبیعت میں کیا ہو؟ نرمی ہو. تیسری چیز، جب توحید کی دعوت، جب ایمان کی دعوت دو گے تو نتیجے میں تکلیف آئے گی. توحید کی داعی کو کوئی پھول پیش کرتا ہے، پتھر مارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون کہنے لگے. اللہ کے نبی مینا میں جا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. پیچھے ایک آدمی آواز لگا رہا ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا، اور بس سگا چچا. تو تکلیف آئے، تکلیف آنے کے بعد صبر کرنا ہے. یہی حکم اہل ایمان کے لیے ہے. یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کی رحمت سے آپ دعوت کے کام میں لگ جاؤ.